نئے گھر میں شفٹ ہوئے مجھے تقریباً ایک ہفتہ ہونے والا ہے، اور ایک ہفتے کے بیچ نا مصروفیت کچھ اتنی زیادہ ہو چکی ہے نا کہ اب جو ہے ٹائم ہی نہیں ملتا، نہ کچھ فالتو بات سوچنے کا اور نہ کچھ جو ہے نا نیگیٹو سوچنے کا۔ اچھا، صبح کا ٹائم جب اٹھتے ہیں نا، سب سے پہلے تو بچے جاتے ہیں اسکول، اور اسکول جب ان کو میں بھیج چکی ہوتی ہوں نا، تقریباً پہلے ان کی گاڑی والا آتا تھا 6:15 بجے، 6 بجے تقریباً آتا تھا۔ اب ان کی گاڑی والا جو آتا ہے نا وہ تقریباً 6:30 6:15 اس طرح کر کے آتا ہے۔ تو مصروفیت اب اس گھر میں اس طرح ہو چکی ہے نا کہ جو پرانا گھر تھا وہ تھوڑا اس گھر سے چھوٹا تھا، اور اب یہ والا جو گھر ہے نا، الحمدللہ یہ والا گھر جو ہے وہ کافی بڑا ہے، اور اس گھر میں آ کے نا مجھے جو ہے نا فیلنگ ہوتی ہے پاکستان کی۔ یہ گھر مجھے لینے کا میرا مقصد بھی یہی تھا، مقصد کیا وجہ بھی یہی تھی کہ اس گھر میں جو ہے نا وہ لگتا تھا کہ بھئی جیسے میں نا پاکستان میں ہوں۔ تو صبح کا ناشتے کا آغاز تھا، اور یہ مٹھو جو ہے نا ہمیشہ میرے کچن میں لازمی گھستا ہے، اور مجھے ہمیشہ کی طرح جو ہے نا وہ تنگ کرتا ہے۔ ناشتے میں بنا لیے تھے میں نے انڈے، اور جب ناشتہ میں بناتی ہوں نا تو پورا آملیٹ جو ہے نا مجھے پسند آتا ہے، اس میں دھنیا پودینہ اور یہ سب کچھ مکس ہو گیا۔ اچھا، اس چولہے کا استعمال کرنے کا ایک فائدہ مجھے یہ ہوگا نا، اس پہ روٹی میری بہت اچھی بنتی ہے۔ جو پہلے والا چولہا تھا، اچھا یہ چولہا کچھ خراب تھا، مطلب خراب یہ کہ اس میں کچی گیس آتی تھی، اور برتن جو ہے نا وہ میرے کالے ہو رہے تھے، اور الحمدللہ آج اس کو میں نے صاف بھی کیا ہے، اور اس کی ویڈیو میں بعد میں اپلوڈ کروں گی۔ تو مٹی جو ہے نا یہ میرے پودوں کا دشمن ہے، میں نے جتنے بھی ڈیکوریشن لگائے ہوئے ہیں نا، یہ ان ڈیکوریشن کو جو ہے نا توڑ توڑ کے نا اپنے چون سے کتر کتر کے نا اس نے کھانا شروع کر دیا میرے ڈیکوریشن کو۔ تو یہ بڑا تنگ کرتا ہے، اور اس کے لیے اب یہ ہے نا کہ گھر میں اے سی چلا رہتا ہے، اور اس کو جو ہے نا ٹھنڈ لگتی ہے، تو اس کے لیے ایک مخصوص جگہ بنائی ہوئی ہے۔ ہم نے کیا بنا، اس نے خود ہی بنا لیا اپنے لیے مخصوص جگہ۔ یہ یا تو فریج کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اور یا جو ہے نا یہ میرے چولہے کے اوپر الماری ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے ہمیشہ۔ تو وہاں پہ اس کی نا اے سی کی ہوا نہیں آتی، نہ پہلے بالکل سیدھا گیس کی طرف مطلب چولہے کی طرف آتی تھی ہوا، تو پھر جو ہے کیا کہتے ہیں اے سی کبھی بند اور کبھی کھل، یہی ہمارا چلتا رہتا ہے۔ ناشتہ وغیرہ کر کے جو ہے نا میں نے صفائی کا آغاز کیا تھا، اور اس گھر میں وہی بتا رہی تھی نا کہ اتنا کچھ جو ہے کیا کہتے ہیں مصروفیت ہو گئی ہے نا کہ رات کو جب بستر پہ سوتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں کتنی زیادہ تھک چکی ہوں۔ مطلب اس گھر میں صفائی کا چھوٹی چھوٹی کام جو ہے نا وہ کرنے کا دل کرتا ہے، اور صفائی بھی کرنے کا دل کرتا ہے، کبھی کوئی چیز ادھر رکھ دی، کبھی کوئی چیز جو ہے ادھر کی طرف رکھ دی نا۔ آج دن کے ٹائم جو ہے نا وہ بنا رہی ہوں میں قیمہ، اور قیمہ آلو بنا رہی ہوں۔ پہلے میں ہمیشہ یہ بھون کے بناتی تھی نا، تو اس دفعہ جو ہے نا میں نے پتلا شوربے والا رکھا تھا، کیونکہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ اس کو زیادہ بھنا ہوا نہ بنایا کرو، اس میں ہلکا ہلکا جو ہے نا وہ شوربہ تم رکھت کرو، وہ جو ہے نا وہ زیادہ مزیدار ہوتا ہے۔ اچھا، قیمہ میں جو ہے اگر قیمہ آلو بنایا جائے اور اوپر میتھی ڈالی جائے نا تو بہت ہی زبردست جو ہے وہ بنتا ہے۔ سالن بہت ٹیسٹی ہوتا ہے۔ لائبہ کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی، اور کھانا جو ہے نا وہ میں نے لیٹ بنایا تھا، کیونکہ بتایا نا دن سارا دن تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے کام کر کر کے نا اتنا ٹائم ہو جاتا ہے، بچے آ جاتے ہیں 1:30 بجے، اور میرا ناشتہ تقریباً میں جب جاگتی ہوں 10 بجے تو 11 بجے تک میرا ناشتہ ہوتا ہے۔ پھر میری باری ہوتی ہے ایک ادر اپنا ڈرامہ دیکھنے کی۔ بالکنی میں جو ہے نا وہ دن کے ٹائم میں نے کپڑے سکھانے کے لیے رکھے تھے، اور رسی وغیرہ تو ہے نہیں، نہ ہی میں ابھی سٹینڈ وغیرہ لے کے آئی تھی، تو اس لیے میں نے جگاڑ کیا لگایا ہے، جو پردے والی ریلنگ ہوتی ہے نا وہ 2 ریلنگ میرے پاس بچی ہوئی تھی، میں نے کہا جب تک وہ نہیں آ جاتا، سٹینڈ نہیں آ جاتا، تب تک جو ہے کیا کہتے ہیں میں اس کو لگاؤں۔ مغرب کا ٹائم تھا، اور یہاں کا موسم جو ہے نا مغرب کے ٹائم جو پچھلا گھر تھا نا وہ ہر وقت ٹریفک، ہر وقت شور شرابہ رہتا تھا نا، مطلب ایک قسم کی رونق تھی، اور یہاں پر جو ہے نا مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا، اور بہت ہی پرسکون جو ہے نا وہ ماحول لگ رہا تھا، اور اداسی والی شام لگ رہی تھی۔ مجھے بالکل ایسی فیلنگ آ رہی تھی کہ جیسے نا میں پاکستان کے کسی ذہن میں کھڑی ہوں اور مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں، اور فیلنگ بالکل ایسے ہی آ رہی تھی کہ پاکستان کے۔ اور شام کا ٹائم تھا، اور انابیہ لوگ جو ہے نا وہ گئے ہوئے تھے، پارک گئے ہوئے تھے، اور زکوان آتے ساتھ ہی مجھے کہتا ہے جی مجھے بھوک لگی ہے، اور بھوک لگنے کے لیے اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نا چپس فرائی کر کے دے۔ اچھا، لائبہ کے پیچھے پڑا رہا، لائبہ نے جو ہے نا وہ چپس فرائی نہیں کیے، اس لیے اس کا جو بڑا بھائی ہے نا تو اس نے کہا چلو میں تمہیں بنا دیتا ہوں اور میں خود بھی کھاؤں گا۔ اچھا، اس نے تھوڑا سا اس میں ڈالا تھا، میں نے کہا یہ بہت کم ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ چپس اور ڈالیں گے، تو تب کہتا آئل کم ہے، میں نے کہا آئل کم ہی اچھا لگتا ہے۔ بہرحال جناب یہاں پر چپس ریڈی ہو رہے ہیں شام کو، یہ تقریباً مغرب کے بعد کی جو ہے نا وہ سنیک کے طور پہ ان لوگوں نے جو ہے نا وہ چپس بنانے شروع کیے تھے۔ اچھا، ڈال کے تو وہ چلا گیا تھا مغرب کی نماز پڑھنے، اور باقی جو ہے نا
وہ کہتے ہیں نا توڑ ان کو میں نے ڈالا تھا چپس کو نا محمد ذکوان. اچھا آج کل جو ہے نا میں محمد ذکوان کے لیے یہ چیزیں بہت کم لانا کر دی ہیں نا. کیوں پہلے یہ لوگ نوڈلز اور نگٹس اور یہ چپس وغیرہ یہ شوق سے کھاتے تھے نا. تو اب میں نے کیا کیا, میں نے نگٹس بالکل بند کر دیا. اس مہینے تقریباً میں ان کے لیے نگٹس لائی ہی نہیں ہوں نا. تو میں کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا یہ لے کے آئی تھی بکس شیلف رکھنے کے لیے, محمد ذکوان کے لیے لائی تھی. لابا میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ ماما اس کو جو ہے نا وہ مجھے بنا کر دیں ملک شیلف نا. تو میں نے کہا چلو, میں تو پہلے بیٹھی تھی, مجھے تو ان چیزوں کا بالکل آئیڈیا نہیں ہے. تو اس کو بولا کہ خود پہلے ٹرائی کرو, اگر تم سے بنتا ہے. تو اس سے بن نہیں رہا تھا. تو میں نے کہا اب یہ مجھ سے بھی نہیں بنے گا, میرا اتنا دماغ نہیں کام کرتا کہ ایک ایک ٹوائے کو اٹھاؤں, ایک ایک لکڑی کو اٹھاؤں اور اس کو جوڑوں. تو اس طرح کرو, تم یہ اپنے بابا سے بولو, یہ کام جو ہے نا تمہارے بابا مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے کریں گے. تو اس کے بابا کے پاس لے گئی تھی, وہ اب اپنا موبائل کے ساتھ لگے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ میرے سونے کا ٹائم ہو گیا اور تم یہ اٹھا کے لے آئی ہو. لیکن الحمدللہ انہوں نے جو ہے نا وہ ایک بار بک میں دیکھا, ایک بار جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے کاٹن کے ڈبے میں دیکھا, تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ کس طرح بنانا ہے. اچھا مردوں کا دماغ میں کہتی ہوں عورتوں سے زیادہ تیز چلتا ہے, کم از کم میرے سے زیادہ میرے ہسبینڈ کا دماغ چلتا ہے. اگر میں یہ بنانے بیٹھتی نا تو تقریباً 1 گھنٹہ مجھے اسی پہ گل جانا تھا, اور میں اتنا زیادہ تھکی ہوئی تھی نا کہ میرا دماغ لگانے کا بالکل دل نہیں کرتا. ایک تو یوٹیوب نے اتنا زیادہ تھکا دیا نا, دماغ لگا لگا کے اس پہ, تو ان سے اتنی جلدی بن گیا تھا. اچھا لائبہ اپنی طرف سے سمجھ رہی تھی یہ تو بہت بڑا بنے گا, کہتی ماما یہ تو بالکل ٹوائی کی طرح. لائی تو میں ذکوان کے لیے تھی, اور اس پہ قبضہ جو ہے نا لائبہ نے کر لیا تھا. رات کے ٹائم پھر ذکوان کہتا ہے کہ یہ میرا ہے, اور اس نے اپنے کمرے میں لا کے نا اس کو چھپا کے رکھ دیا تھا. لیکن جب محمد ذکوان سو گیا تھا تو لائبہ اٹھا کے اپنے کمرے میں لے آئی تھی. اور یہ گڑیا جو ہے بیگ میں جو ہے نا لے کے جانے تو میں نے پاکستان میں تھی, لیکن یہ انابی نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا. اور اندھیرے میں کچھ اتنی کالی لگ رہی تھی گڑیا, اور انابیہ نے اس کے نا کنگھی شنگھی وغیرہ کی, اور اس کو جو ہے نا سجا سجو کے نا اب اپنے پاس اس نے رکھا ہوا ہے نا اس گڑیا کو. ساتھ میں اس نے کیا کیا جناب, میں نے دوسری گڑیا بھی اس نے اٹھا لی. کہتی ہے جتنے کھلونے میں نے رکھے ہوئے تھے نا کہ میں پاکستان کے لیے رکھوں گی, تو اس نے جو ہے نا اپنے پسند کے 3-4 اٹھا لی. اور کہتی ہے یہ میں جب چھوٹی تھی اس وقت یہ گڑیوں کے ساتھ نہیں کھیلی, اب 14 سال کی عمر میں نا یہ گڑیوں کے ساتھ جو ہے نا کھیلنا شروع کر لیا. دوسرے دن کا ٹائم تھا, اور پھر ناشتے وغیرہ کرنے کے بعد جناب پھر سے جو ہے نا گھر کی تیاری نہیں, گھر کی صفائی شروع ہو گئی تھی. اور ماشاءاللہ سے جناب جی میں اور میرا بانجا ہم دونوں مل کے جو ہے نا وہ صفائی ستھرائی کرتے ہیں. آج کل اس کو چھٹیوں ہی نہیں ہیں, وہ گھر پہ ہوتا ہے. کہتا آنٹی میں ویسے بھی فری ہوں تو کیا کروں, آپ کے ساتھ مل کے صفائی کروا لیتا ہوں. تو پھر میں دن کے کھانے کا ٹائم جو ہے نا آج میں نے سوچا چاول بناؤں گی. ہمارے پڑوسی جو ہے نا ہمارے گھر میں ساتھ والے پڑوسی بھی ہیں, تو کتنے دن سے نا ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی. تو میں نے سوچا کہ چاول بناتی ہوں, حالانکہ اچھا تو نہیں لگ رہا تھا, آلو والے چاول بنائے ہوئے تھے, لیکن میں نے کہا چلو اس کے ساتھ ملنے کے لیے جاننا ہے تو کم از کم یہ چاول جو ہے وہ لے جاؤں گی. تو پھر وہی چاول لیے, اور میں جو ہے نا پڑوسی کی گھر دینے کے لیے گئی ہوئی تھی چاول. محمد ذکوان جو ہے نا وہ چاول بہت شوق سے کھاتا ہے. مجھے پھر جو ہے نا اس چیز کی ٹینشن نہیں رہتی کہ اب اس نے کھانا ہے اور اس نے یہ چاول نہیں کھانے, تو اس لیے میں نے مکس سبزی والے بنا لیے تھے. ساتھ میں جو ہے نا میں نے اپنا رائتا بھی تیار کر دیا تھا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ چلو آلو والے اگر چاول ہے تو ساتھ میں رائتا بھی اگر رکھ کے لے کے جاؤں گی نا تو جو ہے کیا کہتے ہیں وہ تھوڑا کہتے ہیں نا رو والا کھانا ہو جائے گا. تو محمد ذکوان جو ہے وہ اسکول سے آ چکا تھا, اور جناب رائتا میں جو ہے نا چاولوں کے اوپر بالکل مجھے پسند نہیں ہے. میں جو ہے نا چاولوں کے اوپر زیادہ تر کیا کرتی ہوں جی, اپنا سلاد, ہمیشہ ساری زندگی میری یہی گزری ہے نا کہ چاولوں کے اوپر میں نے ہمیشہ سلاد ڈال کے کھایا. اور میرے میاں کی جو ہے نا وہ چاول الگ سے نیچے نہیں اترتے, نہ میری لائبہ کے جو ہے نا وہ چاول الگ سے نیچے اترتے ہیں جب تک ان کے لیے رائتا نہ بنا گیا. میں نہ بناؤں تو لائبہ ضرور جو ہے نا وہ رائتا بناتی ہے اپنے لیے نا. تو یہ جناب آج اسپیشل رائتا اس لیے تیار ہو رہا تھا کیونکہ میں نے پڑوس میں چاول دینے کے لیے جانے تھے, اور محمد ذکوان بھی ساتھ ہو کے ہیلپ کروا رہا تھا میری. چھوٹی سی کولی سی بول, چھوٹا سا بول میں نے لیا تھا, میں نے کہا اس میں رائتا ڈال کے لے کے جاؤں گی اور سلاد وغیرہ ڈال کے. تو میں نے جو ہے نا ان کے لیے ایک پلیٹ ریڈی کی تھی چاولوں کے لیے, اور میں خود تو دینے کے لیے چلی گئی تھی. بچوں کو پھر چاول ڈال دیے تھے کہ جی جناب آپ لوگ بیٹھ کے چاول کھاؤ, اور میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں پڑوس میں چاول دے ہوں. اچھا یہ چاول اتنے مزیدار ہیں نا, مطلب بڑے بڑے چاول ان کے نا, لمبے لمبے چاول اس دفعہ نکلے. اس دفعہ کیا 2-3 مہینے سے میں یہی والے چاول لا رہی ہوں, اور آج تک میں نے اس کا نام نہیں پڑھا. اور خوشبو بھی کچھ اتنی لذیذ تھی. لیکن آج جو ہے نا چاول میں نے بنا لیے وائٹ کلر کے, کیونکہ پیاز کو میں نے زیادہ براؤن نہیں کیا تھا. میری امی جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ چاولوں کا کلر وائٹ نہیں ہونا چاہیے. جب
چاول کی چاسی تب آتی ہے نا وہ جب چاول جو ہے نا براؤن کلر کے ہو، اور واقعی براؤن کلر کے جو چاول ہوتے ہیں وہ تھوڑے روبدار لگتے ہیں. وائٹ کلر کے چاول جو ہے نا یہ بوائل شکل سے بوائل لگ رہے ہوتے ہیں چاول. تو جناب میرا جو ہے نا یہاں پر ولاگ ہو رہا ہے ختم. جاتے جاتے لازمی میرے چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. آپ کے لائک کمنٹ سبسکرائب کا انتظار رہتا ہے. اجازت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے. اللہ حافظ.